زیادہ میل جول رکھتا ہے نا وہ اتنے ہی امتحان میں ہوتا ہے، کب اس کا کہاں پیر پھسل جائے۔ اور جس نے خلق سے منہ موڑ لیا اس کا پیر کہاں پھسلنے والا آئی نا سمجھ میں؟ تو وہ تو یہ ہے کہ وہ بیچارہ ہمیشہ امتحان میں رہتا ہے، جو درس و تدریس میں رہتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ ہمیشہ امتحان میں رہتا ہے۔ اس کو تین باتیں تو بھگتنی ہوتی ہیں: لوگوں کے اعتراض، لوگوں کی تعریف اور دنیا داری۔ وہ دنیا داری نہیں کرنا چاہتا لیکن کرنی پڑتی ہے، مجبور ہے۔ کسی بات پہ اعتراض ہوگا، کسی بات پہ تعریف ہوگی، سب سے بھگتے گا نا، تو وہ ہر وقت ہی امتحان میں پڑا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کہا کیا۔ تو دونوں مشکل ہیں۔ یہ جو حقیقت احمدی اور حقیقت محمدی مخلوق کی رسائی کس درجے تک ہو سکے، اور یہ دونوں ہے کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ دونوں صفات الہیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور خلق کہاں تک پہنچتی ہے، تو خلق تو صرف حقیقت محمدی تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہابی جنہیں بالخصوص کوئی توفیق ہوتی ہے تو وہ حقیقت احمدی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اسم احمد جو ہے وہ ناسوت میں نہیں، وہ ملکوت جبروت لاہوت میں مشہور ہے۔ اور انبیاء نے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے جو بشارت دی وہ احمد کہہ کے دی، ہے نا؟ تو حقیقت احمدی اور حقیقت محمدی تعین اول اور تعین ثانی ہے۔ تو ہر چیز ایک چیز کے لیے قدیم اور ایک چیز کے لیے حادث ہے۔ جیسے کہ خلق ہے، اس کا علم اولیاء اللہ کے لیے حادث ہے، اور ان کا علم ان پر قدیم ہے۔ اب اولیاء کا علم انبیاء کے لیے حادث ہے، ان کا علم ان کے مقابلے میں قدیم ہے۔ انبیاء کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے حادث ہے، اور آپ کا قدیم ہے۔ اور علم ذاتی باری تعالیٰ کے آگے آپ کا علم حادث ہے اور وہ قدیم ہے۔ تو اس طریقے سے بتدریج ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی حقیقت محمدی پر حقیقت احمدی فضیلت رکھتی ہے۔ ایک کا تعلق آپ کی صفاتی ظہور سے اور ایک کا تعلق آپ کے ذاتی ظہور سے۔
کو شخصی حوالے سے حسن جو ہے وہ بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر کر دیا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چھپا دیا گیا؟ اصل میں حسن صفی اور حسن مجید، ایک وہ حسن ہوتا ہے کہ جس پہ نگاہ محو ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں گم ہو جائے، اور ایک وہ حسن ہوتا ہے کہ جس پہ نگاہ ہی نہ ٹھہرے، نگاہ بیکار ہو جائے. آئی نا سمجھ بات؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا کہ جس میں نگاہ گم ہو جاتی تھی، ٹھہر جاتی تھی، اور آپ کا حسن وہ تھا کہ جس میں نگاہ گم ہو جاتی تھی. آئی نا سمجھ؟ تو اس لیے پوشیدہ رکھا کہ کئی خلق جو ہے وہ شرک نہ کر بیٹھے. آئی نا سمجھ بات؟ تو آپ کا حسن چونکہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا حسن خلق کے لیے تھا، تو جو حسن خالق کے لیے ہو اور جو حسن خلق کے لیے ہو تو اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا. اصل تو حسن وہ ہے حقیقی، یہ اس حسن کا پرتو ہے جو خلق کے لیے. آئی نا سمجھ بس؟ کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے صرف میرا رب پہچانتا ہے. آپ کی حسن کی حقیقت تو آپ کے رب کی طرف تھی. قیامت کے دن پھر یہ حضور علیہ السلام اسی پورے حسن کے ہوں. ویسے بہرحال یہ بات تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن حقیقت وہی ہوگا. اس وقت جو تجلیات ہوں گی وہ حقیقت احمدی کی ہوں گی. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اپنے محور تک جا سکتے ہو. تمہاری حقیقت مثال کے طور پر ظاہری طور پر مٹی ہے، تو تم کہاں چلے جاتے ہو؟ مٹی میں. جھگڑا ختم ہو گیا. اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. مٹی میں تم قائم ہو، موجود ہو، ختم نہیں ہوئے ہو، لیکن اس سے آگے تمہاری حقیقت نہیں ہے اس جسم کی جو بنایا گیا تھا، جس سے وہ اپنے اصل پہ چلا گیا. اصل سے آگے تم جا نہیں سکتے. تو کثرت کی اصل جو ہے نا وحدانیت ہے. وحدت جو ہے وہ کثرت کی اصل ہے. تو کثرت گم ہو کے وحدت تک جا سکتی ہے، اور وحدت کی اصل عادیت ہے. عادیت تو عادیت تک وحدت جائے گی، اور احادیت کی اصل ذات ہے، وہ وہاں تک جائے گی. تو کوئی کسی سے آگے نہیں جائے گا، اپنی اصل تک جائے گا. تو لہذا تمام خلق جو ہے وہ چونکہ وحدت سے ہے، کثرت، تو وہ وحدت تک ہی جا کے ختم ہو جائے گی. اس کا اصل وہی ہے، بس وہاں گم ہو جائے گی. پھر وحدت عادیت میں گم ہو جائے گی، اور عادیت ذات میں گم ہو جاتی ہے. وہ ذات جیسی تھی ویسی ہے، جیسی ہوگی ویسی رہے گی، جیسی خلق سے پہلے تھی ایسی وہ اب بھی ہے، جیسے ازل میں تھی ویسی ابد میں ہوگی، اور ویسے ہی حال میں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جب کائنات نہیں بنی تو بھی وہی ویسی تھا، اب کائنات ہو گئی وہ بھی ویسے ہی ہے. کیوں؟ کہ اس کی اصل کیا تھی؟ ذات اپنی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ذات نے تو اس صفت پہ تجلی فرمائی تھی جو یکتائیت کی صفت ہے اس کی، کہ وہ یکتا ہے. اور یہ خاص صفت وہ ہے کہ جو خاص ذات سے متصل ہے. اس سے وحدت وجود میں آ گئی، اور وحدت پہ جب عادیت کی تجلی ہوئی تو کثرت وجود میں آ گئی.
کثرت پوری خلق ہے، اور خلق پوری کن سے ہے علاوہ انسان کے۔ انسان کو کن سے نہیں پیدا کیا گیا، ہاں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ خلق تو اس کا کن تو اس کا امر تھا جسے کائنات وجود میں آ گئی، اور پھر جو روح اس نے جناتوں میں، فرشتوں میں اور حیوانوں میں ڈالی وہ انسان میں نہیں ڈالی۔ مین روح اپنی روح ہوگی، فرشتوں کے لیے نہیں کہا میں نے اپنی روح ہوگی، جناتوں کے لیے نہیں کہا میں نے اپنی روح ہوگی، اس میں اپنی روح ہوگی۔ اس لیے یہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اب کائنات میں سب سے افضل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ کن سے پیدا کیا گیا تھا وہ اس کے لیے پیدا کیا تھا۔ آئی سمجھ لو؟ جیسے کہ بچے کے ابھی آتا نہیں ہے دنیا میں، ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، تو آخری جب دن ہوتے ہیں بچے کے دنیا میں آنے کے، اس کی چھاتی میں دودھ آنے لگتا ہے، آ جاتا ہے ماں کے سینے میں دودھ، اس سے پہلے آنے سے پہلے تو انتظام کر رہا ہے نا، تو اسی طریقے سے اس کے لانے سے پہلے کائنات بنا کے اس کا انتظام کیا۔ تو کائنات کو اس کے لیے بنایا اور اس کو اپنے لیے بنایا، اور اپنی روح اسی لیے پھونکی تاکہ یہ اس کو پہچان لے، ورنہ یہ کوئی نہیں پہچانتا اس کو پھر۔ اور اپنی روح اس میں پھونکی، اس نے اس کو پہچانا، باقی سب خلق نے اس کی وجہ سے اس کو پہچانا۔ اور جب سب خلق نے اس کی وجہ سے اس کو پہچانا تو اس کو ایسی عبادت دے دی کہ ساری مخلوق اس کی عبادت میں شامل ہو گئی۔ ساری خلق کی عبادت کا مجموعہ انسان کو عطا کر دیا، انسان کو عطا کیا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اللہ تو یہ ہے کہ انسان صرف اپنی اصل تک ہی جاتا ہے، اور اس کی اصل حقیقت محمدی۔ یہ اپنی طرف سے جو یہ روح پھونکی گئی تھی، یہ کیا انسان کو اعزاز بخشنے کے لیے تھا؟ دیکھو جو کچھ ان سے ہوا وہ ایک مخصوص علم ہے ان کو، جیسے کہ سب مخلوق میں سب سے زیادہ جو معتبر ہیں اور طاقت رکھتے ہیں، اپنے علم رکھتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، ہے نا؟ لیکن فرشتے اسی حد تک ہیں کہ جس کو کہا سجدہ کر وہ سجدے میں، جس کو کہا رکوع کرو وہ رکوع میں، جس کو کہا قیام کرو وہ قیام میں، جس کو کہا پیغام لے جاؤ وہ پیغام میں۔ اس سے آگے کچھ کرتے ہیں؟ اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، شیطان نے کیوں انکار کیا، اور فرشتوں نے کیوں کر لیا؟ فرشتوں نے اس لیے کر لیا کہ ان کی جو بناوٹ ہے وہ ہے ہی اطاعت پر، تو انہوں نے کہا ہم اس کو کر لیتے سجدہ، ہمیں کیا؟ شیطان کے اس بات پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑی بات آتی ہے کہ شیطان فرشتوں سے زیادہ علم رکھتا تھا، جب کیونکہ معلم الملکوت تھا، ان کو سبق دیا کرتا تھا۔ کوئی فرشتہ عارف ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی ولی ہے، یہ تھا سب کچھ، سارے مدارج طے کیے نا اس نے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس نے کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی تھی، اپنے مدارج اور درجوں کے لیے اور اپنے نفس کے اطمینان کے لیے کی تھی۔ اگر ایک بھی سجدہ یہ اپنے رب کے لیے کر دیتا تو مردود نہیں ہو سکتا تھا،
تو جس نیت سے یہ عبادت کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کو وہی صلہ دیتا رہا، لیکن اس کے نفس کی سرکشی نہیں گئی، اور کیوں نہیں گئی؟ کہ یہ اس کے پیروکاری میں ہی عبادت کر رہا تھا، تو گویا بیسیکلی یہ مشرک تو تھا ہی شروع سے ہی۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ کبھی بھی سعید جو ہے شکی نہیں ہوتا، اور کبھی شکی سعید نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے سعیدوں میں رہے اور چاہے وہ کتنے ہی شکیوں میں رہے۔ تو سعیدوں میں رہتا تھا نا، اطاعت گزاروں میں، اور اطاعت کری، بڑی اطاعت کری اس نے بھی، مگر سارا کا سارا وہ کس چیز کے لیے تھا؟ اپنے نفس کے لیے تھا، کہ مجھے ترقی ہوتی رہے، میں بڑھتا رہوں، آگے بڑھتا رہوں، میرے مراتب بلند ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کی نوکری کرتا ہے اللہ اس کو اجر، اس کو یہ اجرت کے طور پہ دیتا رہتا ہے، تو اس کو ملتا رہا ملتا رہا ملتا رہا۔ اب حکم آیا جب، ادب پر حکم فوقیت رکھتا ہے، کلیہ ہے، جب حکم آیا تو انکار کر بیٹھا، یعنی کہ وہاں رضا تھی، اب وہ سجدہ مالک کے لیے ہوتا، اب یہ سجدہ تھا واحد جو مالک کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ مالک سے حکم اب آیا تھا سجدے کا، اور جب حکم آیا تھا سجدے کا اور وہ جو مالک کے لیے ہو رہا تھا اس سے انکار کر بیٹھا۔ کیا کہتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، سو ہم نے اس کو کافر کیا، یعنی کہ اپنی بڑھائی رکھنے والا آدمی کافر ہے، کلیہ آ گیا ہے کفر کا۔ اب اس میں ایمان اور بے ایمانی کی شرط نہیں ہے، کیونکہ اطاعت گزار تھا، کوئی کافر نہیں تھا وہاں پہ۔ تو جس میں ریا پائی جائے، جس میں اس میں شرک پایا جاتا ہے، اور جو عبادت اپنے نفس کے اطمینان کے لیے ہو وہ مشرکانہ عمل ہے، اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکل رہا ہو۔ اور ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جو تمہیں دوسروں سے برتر کرے اور تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اس سے برتر ہو گیا، تو سمجھ لو کہ یہ عبادت ساری تمہاری اپنے نفس کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ اللہ کے لیے تو جو عبادت کرتے تھے وہ تو کہتے تھے انا عبدہ ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ ان کا رب ان سے کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کیونکہ وہ عبادت رب کے لیے تھی، اور رب اپنے محبوب کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن محبوب وہ تھا کہ وہ شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ شاکر ہونے چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ شاکر ہونے چاہتے تھے، شکر ادا کرنے والے ہونا چاہتے تھے۔ دونوں طرف بات تھی نا ایک ایسی، اور جبکہ اس نے کتنی عبادت کری، کتنے سالوں کری، 3000 سال سے زیادہ عبادت کری اس نے۔ اللہ
نتیجہ لمحے بھر میں ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ اگر اس کی ہوتی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. مزے کی بات یہ ہے کہ خلق کا ایک سجدہ بھی اس کو اگر قبول ہو جاتا ہے نا تو بس وہ سمجھ لو کہ شہید ہو گیا. تو اس کی پھر ضائع نہیں کرتا اس کو. لیکن جن نے کیا ہی نہیں اس کے لیے، وہ تمہارے بھوکے رہنے کو تو نہیں دیکھتا روزہ، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہاری عبادت میں بھی تمہارے جھکنے اٹھنے بیٹھنے کو، بہت اچھا قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری خشیت کو دیکھتا ہے. تمہارے دل کہاں ہے؟ آئی نا سمجھے بات؟ اگر دل وہیں موجود ہے، جس کی کلام پڑھ رہے ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ دل لگا ہوا ہے تو صحیح ہے. لیکن تعریف کسی کی دل کہیں. تو بات یہی ہے بس کہ ہم سب سے پہلے تو اسی بات کا تعین کریں کہ ہم کوئی بھی نیک عمل جو کر رہے ہیں، چاہے خلق کو ہدایت دینے کا ہی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کے لیے کر رہے ہیں، اپنی برتری کے لیے کر رہے ہیں، اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ تم سے زیادہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں کر سکتا. تم خود جھانک کے دیکھو، کوئی نہیں بتائے گا تمہیں کہ تم ایسا کر رہے ہو. یہ تمہیں خود دیکھنا ہے. کہ کسی نے تمہارا جواب تھوڑی دینا ہے، جواب تو تم نے اپنا خود دینا ہے. تو پھر دیکھنا بھی تم نے خود ہی ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو، تمہارا جو عمل ہے وہ کس لیے. تو اسی لیے کہ جو لوگ مسند ارشاد پر ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے زیادہ امتحان میں رہتے ہیں. جو ایک طرف ہو گیا اس نے تو ایک ہی دفعہ کہہ دیا نا کہ ایک طرف ہو گیا. درجہ بھی پھر مسند ارشاد والے کو زیادہ ہو. دیکھو اگر درجے کے لیے کر رہا ہے تو پھر نااہل ہے. اس کے ہاں کسی کا کوئی درجہ نہیں. اللہ الصمد، اب جھگڑا ختم ہوا، اب کیا رہ گیا باقی تمہارا؟ تمہارے کفر سے، ایمان سے، درجے سے، نیکی سے اس پر کیا اثر؟ جو کچھ کر رہے ہو تم اپنے لیے کر رہے ہو، تو درجہ بھی تم اپنا خود ہی بڑھا رہے ہو. مزے کی بات یہ، خلق میں خالق کی درجہ بڑھاتی ہے ایک دوسرے کا. اس نے کس کا بڑھایا؟ اس نے جس کا بڑھایا اس کے لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب باقی کوئی کسی کے لیے نہیں، سب اپنے اپنے لیے بڑھا رہے ہیں درجہ ایک دوسرے کا. جس کو انہوں نے بڑھانا تو اس نے بڑھا دیا. لیکن ابتدا میں کہہ دیا کہ ہم نے اے بنی آدم تم پہ اکرام کر دیا، عزت دے دی تمہیں. اب وہ عزت کیا ہے؟ وہ عزت یہ ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کو عزت حاصل ہو، اور جس نے نہیں پہچانا وہ سونٹ بھر کے کتابیں پڑھ لے، صرف کتاب کو ہی پہچانا اور رب کو نہ پہچانا، تو نتیجہ کچھ نہیں نکلا. وہ ایسا ہی ہوا جیسے گدھے کے آگے سے ساری کتاب نکال دو اور بعد میں اس کو دیکھو تو وہ لوٹ ہی رہا ہوگا زمین.
कुछ नतीजा नहीं निकलता। अगर इल्म नाफे ना हो तो फिर जहल है। क्योंकि इल्म तुम्हें दिया जाता है सिर्फ इस बात के लिए कि तुम हक को पहचानो। हक का पहचानना ये है कि तुम अपने रब को पहचानो, अपनी हकीकत को जानो। तुमसे किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। बोलो, कोई भी ऐसी बशारत मिलती है कि तुमसे दूसरे के बारे में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा। और जब तुम यहाँ पहचान लेते हो उसको, फिर तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा। फिर तो शनाख्त यहीं से पैदा हो गई थी ना, तो फिर वहां की पूछेगा। वहां तो सारी सफ़े अलग ही खड़ी होंगी ना। कुरान ने कह दिया ना कि सब सफ़ों को अलग कर देगा। एक तरफ काफिरों की सब, एक तरफ मोमिनों की तरफ, मुसलमानों की सब, दोस्तों की सब, सारी सफ़े अलग अलग होंगी ना सारे। फिर झगड़ा खत्म हो गया, फिर वहां पूछेगा, फिर तो उसी सब में खड़ा करेगा। जब पूछने वाला काम ही नहीं होगा। बात यही है कि असल इसीलिए तुम में अपनी रूह होगी। अब बात यह है कि वो अपनी इबादत जिसको हम तारीफ कहते हैं, उसको हम इबादत कहते हैं, लेकिन वो उसको तारीफ कहता है। वो अपनी तारीफ आप कर सकता है, उसकी तारीफ कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम्हारी तारीफ कबूल इसी बात पर होती है कि तुम में उसने अपनी रूह होगी। लेकिन जब ये तुम्हें पता चल जाए, तुम सारी इबादत करते हो, तुम्हें पता नहीं होता कि तुम वो इबादत कौन कर रहा है, तारीफ कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है। और तुम अपने गुमान में रहते हो, और इसी गुमान का तुम्हें सवाब और अज़ाब है। जब तुम इस गुमान से निकल जाओ तो फिर सारा झगड़े खत्म हो जाते। गुमान ही तो बदगुमानी है। गुमान से कैसे निकलेंगे? गुमान से कैसे निकलेंगे? गुमान से कैसे निकलेंगे? मुखालिफ कहते हैं ना, मुझको डबोया होने ने। ना होता तो नहीं क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता। अपने आप को निकालो, अपने आप को निकालो। क्यों? कि तुम फरेब हो, धोखा हो। जो है नहीं वो है, जो है वो है नहीं।